ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. اب حلال اور حرام بالکل واضح ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے، لیکن جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں یا حرام میں سہولت پائیں تو بعض اوقات علماء کیا کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل میں حق بات نہیں بتاتے، حق کو چھپا دیتے ہیں، واضح مسئلہ نہیں بتاتے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتابی، کتاب میں سے. قرآن میں واضح لکھی ہوئی ہیں باتیں، آیات صاف ستھری آئی ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے لوگوں کو، پوری بات نہیں بتاتے، آدھی بتاتے ہیں. کیوں؟ کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے. مثلاً ان کی کہیں جاب ہے بہت اچھی، اب اگر وہ صحیح بات کریں تو وہ جاب جاتی ہے، دنیا کا فائدہ جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، گول مول بات کرتے رہتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے تھوڑے پیسے، اور یہاں صرف پیسے نہیں، مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، عہدے اور رتبے ہیں، ہر وہ دنیا کا فائدہ جو حق چھپانے سے ان کو مل رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں پر تورات اور باقی کتب کی بات میں نے کی تھی. تورات کا اس لیے کہ یہود کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن یہ معنی تھوڑا سا دور بنتا ہے. اس کانٹیکس میں معنی کیا ہے، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، پھر حرام کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد حق چھپانے کی بات ہوئی، تو کون سا حق؟ سب سے پہلے کانٹیکس میں کس حق کو چھپانے کی بات ہے؟ کھانے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے بارے میں انسان کو، ایک عالم کو خاص طور پر بہت واضح، کلیئر اور حق بات بتانی چاہیے. اگر وہ لوگوں کے ڈر سے حق کو چھپاتا ہے کہ میں نے اگر یہ فتویٰ دے دیا تو سب میرے خلاف ہو جائیں گے، اور میری جاب جائے گی، اور میری عزت جائے گی، اور میری اتھارٹی جائے گی، اور میرا نام جائے گا، اور میں بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، اور میں مین سٹریم سے نکل جاؤں گا، اور لوگ ایکسٹریمسٹ کہیں گے تو بہتر ہے کہ بس جو کر رہے ہیں کرنے دو. تو یہ بات درست نہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہاں اتارا ہے، کتاب کے اندر اتارا ہے، اور اس کے بدلے حقیر فائدے اٹھاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کو کچھ بھی ملے وہ کیا ہے، حقیر. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اولئک، یہی لوگ، ما یأکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے. یہ جو بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، دنیا کے مزے کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، آگ سمیٹ رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہیں بولے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی کی بات نہیں کرے گا، سخت ناراضگی کی بات کرے گا، غضبناک ہوگا. کب؟ یوم القیامہ. اور قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو بعض اوقات صاف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے. مثلا سونا کیسے صاف کرتے ہیں، پگھلا کے آگ میں جلا کے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، ان کی نجاست کیسے دور ہوتی ہے، آگ میں جلا کے. یہاں فرمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو پاک نہیں کیا جائے گا کہ جلا کے پاک کر کے باہر نکال لیا جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.